کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور صدقات کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آج کے اس جمعے کے بیان میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنتے رہیں اور صحیح طریقے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ انسان کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہے تو ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا چاہیے اور پھر نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ نیا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کیجئے، اس کے بعد آپ اپنے کام اور کاروبار کا آغاز کیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کام اور کاروبار میں جو آنے والی پریشانیاں ہوں گی، جو دقتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ صدقے کو عادت بنائیے، صدقہ کرنا جب عادت بن جائے گی تو اس کا یہی فائدہ نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہو جائے گا، بلکہ جب انسان کی عادت صدقہ کرنے کی بن جاتی ہے تو یہ یقین جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بری موت نہیں مارتے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے اور مرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھو، تصور میں لا کر کے دیکھو، موت آئے گی، ابھی بیٹھے ہیں نا، ابھی پیچھے وہ گر جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب ختم، ساری دنیا ختم، سارا گھر بار ختم، اور اب لوگ جنازے کی تیاری کریں گے اور قبر کے اندر ڈال دیں گے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹھک گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، منہ ٹوٹ گیا، مر گئے، بری موت آ گئی۔ تصور میں لا کر کے دیکھا کرو، کبھی کبھی سوچا کرو، ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ کیا حالت ہوگی۔ تو صدقہ کرنے کی یہ برکات ہیں، صدقہ کرنے کی یہ فضیلت ہے اور یہ فائدے ہیں کہ جو انسان مستقل صدقہ کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں تو اس سے دور کرتا ہی کرتا ہے، لیکن رب کریم اس انسان کی خراب موت سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرما دے کہ اس انسان کی سجدے میں موت آئے، عین ممکن ہے کہ اللہ یہ فیصلے فرما دے کہ حرم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور موت آ جائے، عین ممکن ہے کہ بھلائی کا کام کر رہا ہو اور پھر موت آ جائے۔ یہ تمام فائدے صدقہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے بیمار کی دوا کرو صدقے کے ذریعے سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہماری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز فرما کر کے گئے ہیں، کوئی پیغام امت کو دیا ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض بزرگوں کا تو ہمارے یہ عمل رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے ان کا عمل یہ ہوتا تھا، وہ یہ غور کرتے تھے کہ میرے اوپر جو یہ بیماری آئی ہے، اگر میں علاج کرانے کے لیے جاؤں، ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں، تو میرے علاج میں کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ اگر انہیں لگتا تھا کہ 100 200 300 روپے خرچ ہو سکتے ہیں تو وہ 200 300 روپے نکال کر کے غربا میں صدقہ کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، لہٰذا ہم جب صدقہ دیں گے تو ہماری بیماری اسی سے دور ہو جائے گی۔ یقین تھا اللہ رب العزت شفا دے دیا کرتا، شفا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، جب بھی گھر کے اندر کوئی بیمار ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو دوائی نہیں کرنی ہے، دوائی کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، علاج کرنا چاہیے، بہترین سے بہترین علاج کرنا چاہیے، جیسی آپ کی گنجائش ہو علاج کرنا چاہیے،
لیکن صدقہ بھی بہت بہترین علاج ہے. جب بھی کسی کی بیماری ہو، بخار آ جائے، بخار نہ اتر رہا ہو، دوسری کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور بڑی بیماری آ جائے، تو فوراً اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کی رقم نکال کر کے علیحدہ کر دیں. اگر فوراً ادا کر سکتے ہو تو فوراً ادا کر دیں. آپ ادا نہیں کر سکتے ہو، آپ کے متعلق کوئی جانکار ہیں جن کی نگاہوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صدقے کے مستحق ہیں، تو آپ فوراً ادا کر دیجیے. مدرسے کے طلبہ پر خرچ کر دیجیے. سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو صدقہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان سے جب گناہ ہوتے ہیں، انسان جب غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے سے ہوتا ہے. اور جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ کے ناراض ہونے سے تو آتی ہیں. بھئی ہم اعمال ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر سارے کام بگڑنے لگتے ہیں. نمازیں وقت پر نہیں ہوں گی، زندگی میں سکون نہیں ہوگا، گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اپنے ماتحت لوگ نافرمان ہو جائیں گے، تو یہ تمام طرح کی خرافاتیں اور پریشانیاں آنے لگ جائیں گی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہیں لگے کہ زندگی میں پریشانی ہے تو سمجھو اللہ ناراض ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقہ کو. اور اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے کو بری موت سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. اب صدقے کا مفہوم ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی صدقے کا مطلب تو کہیں 1000 2000 5000 10,000 روپے ہوں گے. نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، آپ کی حیثیت سے ہے. اللہ رب العزت نے ایک انسان کو مزدور بنایا ہے، وہ 100 200 300 روپے روز کے کماتا ہے، اس کے گھر کی ضرورت بھی ہے، اور اس کی حیثیت یہ بنتی ہے، اس کے دل پر 20 روپے خرچ کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یہ 20 روپے میں خرچ کر رہا ہوں اور میرا اس میں کام چل سکتا تھا، بہت سارے کام میرے بن سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے جو صدقہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، میں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق 20 روپے میں کسی غریب کو صدقہ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کے یہاں جو فضیلت صدقہ کرنے والے کو، وہ 20 روپے صدقہ کرنے والے کو برابر کی فضیلت ملی. ایک صاحب درمیانی قسم کے آدمی ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ 1000 2000 3000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو 2-3 ہزار روپے صدقہ کریں. اللہ رب العزت نے کسی کو اس سے زیادہ مالدار بنایا، 10,000 50,000 1 لاکھ روپے تک خرچ کر سکتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں. اور اس کے علاوہ اپنے گھر کا یہ معمول بنائیں کہ جب آپ صبح گھر سے نکلیں ایک پیٹھی رکھیں، گھر کے اندر ایک پیٹھی رکھیں، روز 10 روپے اس میں نکال کر کے ڈال دیں. آپ کا دل کر رہا ہے کبھی 100 روپے آج کرنے چاہیے، 100 روپے صدقہ اس میں ڈال دیں. 15 دن کے اندر، مہینے کے اندر اس کو کھول کر کے دیکھیں کہ اب اچھی رقم جمع ہو گئی ہے. کسی کے گھر راشن لے کر کے رکھ دیں. مدرسے کے اندر جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دیں، کتابوں کا انتظام کر دیں. محلے میں کسی غریب کی شادی ہے اس میں لگا دیں، مسجد میں کام ہو رہا ہے اس میں لگا دیں. یہ معمول بنانے کی ضرورت ہے. اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی صندوقڑی رکھیں، روز 10 روپے ڈالتے رہیں، 2 روپے ڈالتے رہیں. ایسا بہت ہوتا ہے، آپ باہر سامان لینے کے لیے گئے، چھٹے پیسے مل گئے، 5 روپے 6 روپے جیب میں بچ گئے. اب انہیں کوئی آدمی رکھنا نہیں چاہتا جیب کے اندر، وہ ٹن بچتے ہیں نا، تو وہ دماغ کو جو ہے پریشان کرتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ جلدی سے نکالوں، اور کئی اگر جگہ نہیں ملتی تو جمعے کے دن پھر ڈبہ گھومے گا. وہ سوچتا ہے جلدی سے جلدی میں اسے مسجد کے ڈبے میں ڈال کے میں اپنی جیب کا چھٹا اپنا سسٹم ختم کروں. تو جو یہ پیسے ہوتے ہیں نا بچنے والے، ان کو جو آدمی نکالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے اندر ڈبہ رکھا ہوا ہوگا، 2 روپے بچے آپ کے سامان میں. اور ایک بات اور،
آپ کے چھوٹے بچے گھر کا سامان لینے جا رہے ہیں، بچوں سے یہ کہو کہ بیٹے جب 2 روپے 3 روپے 5 روپے اور یہ جو سکے ہوتے ہیں نا یہ بچ جائیں، تو وہ دیکھو ہمارے گھر کے اندر وہ صدقے کی پیٹی رکھی ہوئی ہے، جب بھی واپسی پیسے بچے ہیں آپ سامان خرید کے لائے ہیں تو بیٹے صدقے کے پیسے اس میں ڈالنے، اس میں ڈالیے. بچوں کی تربیت ہوگی، بچوں کا مزاج خرچ کرنے والا بنے گا، تربیت بھی ہوگی، آپ کے پاس پیسے بھی جمع ہوں گے اور آپ کسی غریب کا اچھا بھلا بھی کر سکیں. یہ معمول بنانے کی ضرورت ہے. اب ایک اہم مسئلہ سنیے جو اس ہفتے میں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا. سوال یہ آتا ہے کہ صدقہ کیا کیا جائے؟ نیا مکان بن رہا ہے، صدقہ کیا کیا جائے؟ گھر کے اندر بیماری چل رہی ہے، صدقہ کیا کیا جائے؟ تو بہت سارے لوگوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ گھس گیا اور یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ذہن میں بات بٹھا رکھی ہے کہ نیا مکان بناؤ تو اس کے اندر کوئی بکرا ذبح کرو، اور بعض لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب ہے کہ وہ باقاعدہ خاموشی کے ساتھ اس بکرے کا خون اکٹھا کر کے بنیاد میں ڈالتے ہیں. استغفر اللہ رب العالمین. تو بالکل اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. اس سے کیسے گھر کی حفاظت ہوگی؟ زمین کو خون کی ضرورت ہے تو بلی دینا ہو گیا، پھر غیر ایمان والوں میں اور تم میں کیا فرق ہو گیا؟ کسی کی جان لینا اس لیے کہ میں محفوظ ہو جاؤں، میرا گھر محفوظ ہو جائے، یہ تو اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اللہ رب العزت نے جانور کا کھانا حلال کیا، آپ کھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ گھر والوں کی دعوت کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں. غلطی جو ہو رہی ہے یہ جو عقیدہ دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بنیاد کے اندر خون ڈالیں گے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چکر چلا ہوا ہوتا ہے کہ بیمار جو آدمی ہے جب جان کے بدلے میں جان دیں گے تو اس سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا. یہ غلط عقیدہ جو بیٹھا ہے اس کی وجہ سے صدقہ کرنا بکرے کا یہ جائز نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اسی طرح سے صدقہ کرنے کے بارے میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ یہ سخت ترین بدعت ہے. جو لوگ بکرا صدقہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان محفوظ ہو جائے گی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماری ہے وہ مریض کی بیماری ٹل کر اس بکرے میں آ جائیں گی اور اس کی بیماری اتر جائے گی، تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ سخت ترین گناہ کا کام کر رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں میں عام رواج بنا ہوا ہے کہ وہ بکرا صدقہ کرتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھ لو. اس ہفتے میں کئی سوال آئے، کئی لوگوں نے سوال کیے اور میں ان کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جو بھی آدمی بکرا صدقہ کرے گا اسے گناہ ملے گا، اسے ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کی پریشانی بھی دور نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر غلط عقیدہ بیٹھ گیا. اچھا پھر لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چلیے اگر کسی کا غلط عقیدہ نہ ہو، کوئی ویسے ہی ذبح کرنا چاہ رہا ہو کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر بیماری ہے اور ہم لوگ جو ہے بکرا صدقہ کر دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ایسا خراب نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس سے غلط عقیدہ رکھنے والوں کی تائید ہوتی ہے، اس لیے صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بھی بیماری کے موقع پر بکرے کا صدقہ کرنا، اسے مدرسوں میں بھجوانا، غریبوں میں تقسیم کرنا، چاہے اپنے گھر کاٹ کر کے دینا ہو، یہ بالکل جائز نہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو میرے بزرگوں، جو یہ عقیدہ ہے کہ نیا مکان بنا رہے ہیں بکرا ذبح کیا جائے، بعض جگہ پر یہ عقیدہ ہے کہ بیمار کی چارپائی کی طرف چاروں طرف بکرا گھما کر کے اور پھر صدقہ میں دیا جائے تو اس سے اس کی بیماری اتر کر اس میں آ جائے گی، یہ بھی سخت ترین غلط عقیدہ ہے. بعض لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن دماغ کے اندر ان کے یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بکرا صدقہ کر دیں گے تو اس سے جو ہے اس کی بیماری اس کے اندر چلی جائے گی اور بیمار ٹھیک ہو جائے گا. یہ سارے عقیدے اسلام کے خلاف ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا صدقہ بھی ادا نہیں ہوتا، اوپر سے وہ گناہ گار اور ہوتے ہیں. اس لیے اچھے سے ذہن میں رکھ لیں، صدقہ کرنا ہے آپ کو تو دیکھیے صدقے کا مقصد ہوتا ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. اب آپ ایک بات سوچئے، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر بیچارے کے آٹا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، آٹا ختم ہو گیا اور تم اسے دے رہے ہو بکرا لے جا کر کے. اس کے گھر میں چولہا نہیں ہے، گیس نہیں ہے،
اسے ضرورت ہے گیس کی اور چولہے کی. ایک آدمی ہے غریب ہے, اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے اور آپ دے رہے ہو اسے گوشت لے جا کر, اسے فائدہ ہوگا بھائی صدقے کا تو مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے. اب سامنے والے کو ضرورت ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی آ گئی, آپ اسے کھلا رہے ہو گوشت, کیا فائدہ ہو؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو صدقے کا مقصد ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. آج کے دور میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نقدی جو روپے چلتے ہیں 100 200 500 1000 10,000 جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ نقد رقم دیں. اگر آپ خود جانتے ہیں تو آپ خود جا کر کے دے دیں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے کوئی امام صاحب ہیں, عالم ہیں, آپ کے کوئی دوست ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ان کے تعلقات میں کوئی آدمی ایسے ہیں جو جانتے ہیں غریب لوگوں کو, جو جانتے ہیں ضرورت مندوں کو, اور ان پر وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں, تو آپ ان کے حوالے کرتے کہ یہ آپ میری طرف سے صدقہ ان کو ادا کر دیں. سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں, یہ بکرا وکرا صدقہ کرنے سے بچنا چاہیے, صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے شروع میں یہ بات بتائی کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی صندوقڑی رکھیں, 10 روپے 20 روپے 5 روپے 100 روپے 500 روپے جب جیسی حیثیت بنتی رہے اس ڈبے کے اندر ڈالیں. اپنے بچوں سے کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے اگر پیسے ہوں تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے بیٹے, وہ صدقے کا غریبوں کے لیے جو ہم مدد کرتے ہیں وہ دیکھو وہ ڈبہ رکھا ہوا, اس میں پیسے ڈال کا ہو. گھر کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی, دینے کا مزاج بھی بنے گا. تو ان لوگوں کو عادت بھی بنائیے. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بکرا صدقہ کریں گے تبھی یہ فائدہ ہوگا, تو ایسے لوگوں کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے گناہ ہوتا ہے, ثواب نہیں ملتا ہے. اللہ رب العزت اس طرح کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا ہے. یہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ, ان کو بات بتا بھی دی جائے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کئی لوگوں کو سمجھایا, وہ بکرا خرید کے لے کے آ گئے. مدرسے میں آ جاتے ہیں, ہم مدرسے میں رہتے ہیں, کہ اب تو میں لے آیا بکرا. میں نے بھائی لے آئے تو اس میں واپس کر کے آ جاؤ. کہ واپس نہیں کرے گا تو میں نے بیچ دو اس کو. بیچنے کے بعد میں آپ جو ہے غریبوں میں پیسہ صدقہ کریے, نقدی روپے دیجیے آپ. یہ صدقہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو آدمی یہ سوچتا رہا کون چکر میں پڑے گا یار, لے لیا جائے, ٹالو ہی سے اپنوں کا, ٹالو ہی سے. یہ مزاج بنا ہوا نہیں. ارے بھائی اس کام تم کر رہے ہو, تم اس میں پیسہ لگا رہے ہو, تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, اسے صحیح طریقے سے کرو. تو بعض لوگوں کو بتانے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آتی. ان کو کتنا بھی بتا دو لیکن گھر کی عورتیں انہیں پن کرتی ہیں. ابھی کہہ رہے ہوں گے مولانا تم جائیں, ہم نے تو وہاں سنا تھا, ہم نے وہاں سنا تھا. وہ بھی کہہ رہے تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے, اور وہ بھی کہہ رہی تھی, حجن بھی کہہ رہی تھی, اور وہاں ملے تھے وہ, ہم نے تو وہاں بھی دیکھا, اللہ والے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے. تم کر دو, کہہ رہے ہوں گے مولانا آج کل تو نئے مولانا نئی باتیں بتانا ہے, تم تو کر دو. کر لو بھائی, ہمیں اس میں کیا رچ کی بات ہے. تم دے رہے ہو تم جانو, ہمارا کام تو صحیح بات بتانا ہے. ارے بھائی ہمارے نزدیک تم کچھ بھی کرو, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, اب اگلا فرض آپ کا ہے, اس پہ عمل کریں نہ کریں, صحیح طریقے سے مانے نہ مانے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, صدقے کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی زندگی کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کرنے بھائی جن کی سنت ادا نہیں ہوئی.